کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ اور رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا، تھوڑا کس کے بولو، سب کو جانا ہے قبر میں، اس لیے سب اس بات کو بولو کہ ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، اور میرے سرکار کا باغی کبھی اچھا ہو نہیں سکتا، میرے سرکار کا باغی کبھی اچھا ہو نہیں سکتا، نبی کہہ دے جسے جھوٹا وہ سچا، نبی کہہ دے جسے جھوٹا وہ سچا ہو نہیں سکتا، اور کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ اب بٹھاتے تھے میرے سرکار اپنے کاندھے پر، کس کو بٹھاتے تھے؟ حسن حسین، امام حسن امام حسین، بٹھاتے تھے میرے سرکار اپنے کاندھے پر، حسین ابن علی جیسا نواسا ہو نہیں سکتا، حسین ابن علی جیسا نواسا ہو نہیں سکتا، اور ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، زمین ہند پر ابھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے، زمین ہند پر ابھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے، جہاں یہاں ان کے علاوہ کوئی راجہ ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا غوث اولاد غوث پاک، نعرہ تکبیر۔ اور کسی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی راج کرتا ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی راج کرتا ہو، مگر خواجہ پیاسا کوئی راجہ ہو نہیں سکتا، اب بنا سکتا نہیں جنت کا نقشہ ریت پر کوئی، بنا سکتا نہیں جنت کا نقشہ ریت پر کوئی بھی دانا ہو بہلول دانا ہو نہیں سکتا، کوئی بھی دانا ہو بہلول دانا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی جسے کر دے وہ اونچا نیچا ہو نہیں سکتا۔ معزز سامعین کرام، سرکار ملت کانفرنس ہر سال کمیٹی کے بچے بڑی محنت و مشقت کے بعد سجاتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہندوستان کے مائناز شعراء اور علماء کو مدعو کیا جائے، اور لوگ دعوتیں بھی لے لیتے ہیں، لیکن کچھ چاہے ان کے ساتھ مجبوریاں ہوتی ہوں یا کچھ پریشانیاں ہوتی ہوں، جس کے وجہ کر کبھی کبھی شعراء اور کبھی کبھی خطیب پروگرام کینسل کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اس بات پر اتفاق کر لینا چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے کہ یہ نبی کی محفل ہے، ذکر رسول کی محفل ہے، ہم اپنے حساب سے شعراء اور خطبہ کو اور نقیب کو دعوت دیتے ہیں، لیکن رسول جسے پسند کریں گے وہی ان کے ذکر کی محفل میں آئے گا، اور آدمی صحت مند ہو، تندرست ہو، سارا معاملہ ٹھیک ہو اور پھر نہیں آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں نے بھی ایک 26 جنوری کو جو یہی سرکار ملت کے نام پر
ایک مدرسہ بالیسر میں چلاتا ہوں، دارالعلوم سیدنا فیضان سرکار ملت۔ آپ کانفرنس کرتے ہیں فیضان سرکار ملت، ہم مدرسہ چلاتے ہیں فیضان سرکار ملت۔ میں نے وہاں بھی ایک شاعر کو مدعو کیا تھا، وہاں وہ نہیں پہنچ سکے، ان کی مجبوری یہ تھی کہ ان ٹکٹ نہیں نکل پایا۔ کوئی بات نہیں ہے، جلسہ تو ہوتا ہی ہے اور ہوگا ہی، کوئی آئے یا نہ آئے۔ میں نے قرآن مقدس کے ایک آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آپ کے رب کا کلام ہے، آپ کا رب قرآن کے ذریعے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور قرآن ہی کے ذریعے آپ کی زندگی کو سنوارنے کی بات وہ کر رہا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کس طرح سے جینا ہے، یہ رب قرآن کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ ہم اس رب کے کلام کو، رب کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج ہم پریشان حال ہیں، لیکن ساری پریشانی کا حل رب نے اس قرآن مقدس کے اندر رکھ دیا۔ فرق یہ ہے کہ ہم قرآن تو پڑھتے ضرور ہیں، لیکن رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اس کو جان نہیں پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ صرف عربی میں پڑھ لیتا ہوں، آپ پڑھ لیتے ہیں، جو اس کا اردو ترجمہ ہے یا تفسیر ہے اس کو آپ نہیں پڑھ پاتے۔ اور جب تک آپ قرآن مقدس کی ایک آیت کو پڑھیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھیں گے، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ ٹی وی پر موبائل میں سیریل دیکھتے ہیں، وہ بناوٹی ہوتی ہے، لیکن قرآن کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو سچے واقعات ہیں، جس کو سننے کا دل کرتا ہے۔ اب آپ سے صرف ایک لفظ میں یہ کہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈھکیل دیا۔ اب آپ کو سن کر یہ تعجب لگتا ہوگا کہ 11 بھائی، 10 بھائی نے مل کر ایک چھوٹے سے بھائی کو کنواں میں ڈھکیل دیا۔ اب اس کی پوری تفصیل تو ہم بتا نہیں پائیں گے، اب آپ کو شوق جاگے گا کہ اتنے بھائی مل کر سب سے خوبصورت بھائی کو، سب سے چھوٹے بھائی کو ان بھائیوں نے کنویں میں کیوں ڈھکیلا؟ تو آپ قرآن مقدس کھولو، سورہ یوسف کھولو اور اس کا ترجمہ پڑھو، آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں ان کو کنواں میں ڈھکیلا گیا۔ اب میں آپ سے یہ کہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کھا گئی اور پھر وہ زندہ نکل گئے۔ تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ اس زمانے میں اگر بڑی مچھلی، سمندر کی بڑی مچھلی کسی انسان کو نگل لے اور پھر اس کو 3 دن کے بعد واپس کر دے اور وہ شخص زندہ سمندر سے باہر نکل جائے تو پوری کائنات میں چرچا ہوگا، پوری دنیا میں شور مچے گا کہ اس شخص کو مچھلی کھا گئی اور 3 دن کے بعد باہر کر دی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کھایا، 3 دن تک اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر وہ زندہ اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں زندہ نکل گئے اور گھر پہنچ گئے۔ حیرت کی بات ہے، سننے میں تعجب ہوتا ہے، لیکن اب اس کے آگے پیچھے آپ کو پوری تاریخ کو اگر سمجھنا ہوگا تو قرآن مقدس کو کھول کر سورہ یونس پڑھنا ہوگا، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ضرور ہیں، لیکن اس کے ترجمہ کو پڑھ کر ہم قرآن کی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، جبکہ ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ 4 آیت قرآن مقدس کی پڑھ رہے ہیں تو اس 4 آیت کا ترجمہ بھی پڑھیں، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ جس چیز کو آپ نے پڑھا ہے رب آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ آپ کے اسٹیج پر کوئی مولانا آ جائے
اور جیسا کہ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ یہ معین الدین چترویدی صاحب ابھی آئیں گے اسٹیج پر، وہ رامائن پڑھیں گے. آپ کو سننے میں اچھا لگے گا لیکن سمجھ نہیں آئے گا جب تک کہ وہ اس کا ترجمہ نہیں آپ کو بتائیں گے. کوئی شخص اسٹیج پر آئے اور عربی میں تقریر کر کے چلا جائے، آپ کو سننے میں اچھا نہیں لگے گا جب تک کہ اس کا ترجمہ نہیں بتائے. تو قرآن مقدس کو تلاوت کرنے کے بعد اس کے ترجمے کو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کا دل قرآن سے لگ جائے گا. پھر دنیا کی کوئی کتاب پڑھنے کی آپ کی خواہش نہیں ہوگی. اس سے پڑھنے سے دو فائدہ ہوگا، ایک ثواب بھی آپ کو ملے گا اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ بھی آپ کو مل جائے گا. اب ہم اور آپ یہاں کتنے دن زندہ رہنے کے لیے آئے؟ رب نے ہر انسان کی عمر کو مقرر کر دیا ہے. 60 سال 70 سال یا یوں کہیے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک ہر عمر کے لوگوں کو رب نے مقرر کر دیا ہے کون کتنے سال انتقال کرے گا. آپ کو ایک زندگی ملی ہے، آپ کو صرف ایک زندگی ملی ہے اور اسی دنیا پر آپ کو 2 جہاں کی زندگی کا انتظام کرنا ہے. یہاں ایک زندگی آپ کو ملی لیکن 2 جہاں کی زندگی کا آپ کو یہی انتظام کرنا ہے. اب آپ جیسے یوں سمجھئے کہ بہت سارے لوگ یہاں جیکٹ پہن کر بیٹھے ہوئے، گرم ٹوپی پہن کر بیٹھے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ دسمبر اور جنوری میں سردی کا موسم آ جاتا ہے، ٹھنڈک کا موسم آ جاتا ہے، سرد ہوا چلتی ہے، کوہرا گرتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو بچنے کے لیے سوٹر اور جیکٹ سے اپنے جسم کو چھپا لیتے تاکہ مجھے اور آپ کو ٹھنڈا نہ لگے، ہم اور آپ بیمار پڑنے سے بچ جائے. اب گھر میں جب پہنچے اور ٹھنڈک شباب پر ہے تو روم ہیٹر خرید کر رکھ دیتے ہیں کہ روم ہیٹر کے ذریعے ہمارا روم گرم ہو جائے تاکہ ہمارا جسم بیمار نہ پڑے. اسی طرح جب موسم کروٹ بدلتا ہے اور مئی جون کا مہینہ آتا تو یہ سارے گرم کپڑے نکل کر بکسے میں چلے جاتے اور پھر ہم سب سے ہلکا کپڑا اپنے جسم کے اوپر ڈال لیتے تاکہ بدن کو گرمی نہ لگے. جنوری اور دسمبر میں اپنے بدن کو بچانے کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں اور مئی اور جون میں اپنے بدن کو ٹھنڈک دینے کے لیے ہم پتلا کپڑا استعمال کرتے ہیں. گھر کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے پنکھا آن کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ پنکھا چلے تو میرا بدن ٹھنڈا ہو جائے. اس سے کچھ اور پیسے والے جو لوگ ہوتے ہیں جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو کولر کا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ ٹھنڈی ہوا مجھے لگے اور میرے بدن کو سکون حاصل ہو جائے. اس سے بھی پیسے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھر کے اندر جاتے ہیں تو اے سی کو آن کر دیتے تاکہ اس اے سی کی ٹھنڈک سے ہمارے جسم کو ٹھنڈک پہنچے اور ہم کو سکون حاصل ہو جائے. جب برسات کا موسم آتا ہے تو آپ نوکری پہ جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں تو یوں ہی نہیں نکلتے ہیں. جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو چھاتا لے کر نکلتے تاکہ میرا سر بچ جائے، میرا جسم بچ جائے، ہم بیمار نہ پڑے. اور اگر بائک سے جا رہے ہیں تو برساتی پہن کر جا رہے ہیں تو پتہ کیا چلا کہ اس دنیا پر زندگی جینے کے لیے ہم نے انتظام کر رکھا ہے. اس دنیا پر زندگی جینے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، روح کو تکلیف نہ ہو، جسم کو تکلیف نہ ہو، اس کا انتظام میں نے کر لیا ہے. ٹھنڈے کے موسم کا بھی انتظام کر لیا ہے، برسات کے موسم کا بھی انتظام کر لیا ہے اور گرمی کے موسم کا بھی انتظام کر لیا ہے. لیکن میرے دوستو، یہاں کا انتظام تو کر لیا لیکن ایک جہاں اور ہے جہاں آپ کو ایک زندگی اور گزارنی. ایک جہاں اور ہے جہاں آپ کو ایک زندگی اور گزارنی ہے اور یہاں کی زندگی فانی ہے، یہاں سے چلے جانا ہے اور جہاں جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کا بھی انتظام آپ کو یہیں سے کر کے جانا ہے. وہاں جا کر انتظام نہیں کرنا. وہ ہوگا قیامت کا دن، وہ ہوگا قیامت کی تاریخ اور عرش کا میدان ہوگا. وہاں ہم اور آپ نفسی کے عالم میں ہوں گے
تو جو لوگ اسی دنیا پر وہاں کا بھی انتظام کر کے گئے ہوں گے وہ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ ہوں گے، لیکن جو لوگ یہاں صرف اس دنیا کے انتظام کر گئے ہوں گے، برسات والا موسم کا انتظام، جاڑے کے موسم کا انتظام، گرمی کے موسم کا انتظام، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، تو وہاں ہم اور آپ پریشان ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سوا نیزے پر سورج ہوگا، وہاں سوا نیزے پر سورج ہوگا، افراتفری کا ماحول ہوگا، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ فیصلہ کوئی انسان نہیں کر پائے گا، فیصلہ اس رب کائنات کو کرنا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا اور اس دنیا پر بھیج دیا اور آپ کو عقل سلیم دیا کہ اس دنیا پر جاؤ تو اس دنیا کا بھی انتظام کرو اور واپس جب آؤ گے تو اس دنیا کا بھی انتظام کر آؤ گے۔ تو اب وہاں روح کو سکون حاصل کرنے کے لیے قیامت کے دن اپنے آپ کو سکون اور راحت دلانے کے لیے آپ کو یہاں انتظام کرنا ہوگا۔ آپ پوچھو کہ مجھے کیا کرنا ہوگا کہ وہاں راحت ملے، مجھے کیا کرنا ہوگا کہ وہاں میری روح کو سکون ملے، مجھے کیا کرنا ہوگا کہ مجھے وہاں اطمینان حاصل ہو؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، نماز کی پابندی کر لو، زکوٰۃ کی پابندی کر لو، حج کی پابندی کر لو، رمضان کا روزہ رکھ لو، صدقہ دے دو، زکوٰۃ دے دو، خیرات دے دو، ننگے کو کپڑا پہنا دو، بھوکوں کو کھانا کھلا دو، والدین کی خدمت کر لو، یہ وہاں کے انتظام کا ذریعہ ہے۔ اگر تم نے ان کاموں کو کر لیا تو وہاں تم کو راحت ملے گی، وہاں تم کو اطمینان حاصل ہوگا، وہاں تم کو سکون حاصل ہوگا۔ تمہارا رب فرشتوں سے کہے گا فرشتے یہ میرا وہ بندہ ہے جو اس دنیا کا بھی انتظام کر کے آیا ہے اور اس دنیا کا بھی انتظام کر کے آیا ہے، اب اس سے کچھ پوچھنا نہیں ہے، یہ سارا لے کر آیا ہے، نمازیں لے کر آیا ہے، روزہ لے کر آیا ہے، تلاوت لے کر آیا ہے، حج لے کر آیا ہے، زکوٰۃ لے کر آیا ہے، صدقہ لے کر آیا ہے، والدین کی خدمت کر کے آیا ہے، اب اس کو جنت میں پہنچا دو۔ جب آپ جنت میں جائیں گے تو اس دنیا سے زیادہ وہاں سکون آپ کو ملے گا، اس دنیا سے زیادہ وہاں آپ کو راحت ملے گی۔ لیکن ہم ایسا کرتے نہیں، جلسہ سننے آ گئے، ایسا لگا جنت کی سند لینے آ گئے، ہرگز نہیں۔ جلسہ سننے آپ آئے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم جتنے دیر ذکر رسول میں بیٹھیں گے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں کا اضافہ کریں گے تو وہ نیکیاں آپ کو ملیں گی، وہ نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ لیکن یہ جلسہ سننا فرض نہیں ہے، یہ جلسہ سننا فرض نہیں، یہ عقیدت ہے، یہ عقیدت ہے۔ آپ رسول کی محفل سجایا، محلے والوں نے سجایا، آپ اس محفل میں شریک ہو گئے، رسول کی محبت ہے، رسول سے عقیدت، لیکن یہ حکم نہیں ہے۔ حکم رب کائنات کا جو ہے وہ ہے نماز، وہ ہے حکم ہے رب کائنات کا، وہ ہے حج، وہ ہے زکوٰۃ۔ اور یہ محفل میں آپ بیٹھے ہوئے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، آپ ذرا غور کیجئے، میرے نبی نے کیا کہا؟ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی۔ اب اتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اسی امید پر آئے ہیں کہ ہم ذکر رسول کی محفل میں بیٹھیں گے، نبی اور اس کے رب اور اس کے نبی کا ذکر سنیں گے، رب میرے اس ادا کو پسند کر کے مجھے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ ہم نمازیں تو اسی لیے پڑھتے ہیں کہ جنتی ہو جائے، والدین کی خدمت تو اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہو جائے، لیکن میرے رسول پر قربان جاؤ کہ ابو بکر صدیق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت عمر کو میرے آقا نے کہا جنتی، 10 صحابہ کو کہا جنتی، تو اب ابو بکر سے پوچھو، مولا علی سے پوچھو، حضرت عثمان غنی سے پوچھو، حضرت عمر فاروق سے پوچھو کہ ابو بکر صدیق آپ کو تو رب نے جنتی کہہ دیا، اب نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت عمر سے پوچھو آپ کو رسول اللہ نے جنتی کہہ دیا، اب نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت عثمان سے پوچھو کہ آپ کے رسول نے آپ کو جنتی کہہ دیا، اب نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مولا علی سے پوچھو کہ میرے رسول نے آپ کو جنتی کہہ دیا، اب روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ حج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ تمام صحابہ کہیں گے کہ جنتی میرے رسول نے مجھ کو کہہ دیا، میں جنتی ہوں، لیکن نماز میرے رب کا حکم ہے، ہم جنتی ہو گئے لیکن رب کے حکم کو ہم ٹال نہیں سکتے۔
ہیں. ہم رب کے حکم کو ٹال کر نمازیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں, رب کے حکم کو چھوڑ کر ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں, رب کے حکم کو چھوڑ کر ہم حج نہیں چھوڑ سکتے ہیں. جنتی میرے رسول نے بنا کر مجھ پر احسان کر دیا, لیکن ہم اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, حج بھی کرتے رہیں گے اور زکوٰۃ بھی دیتے رہیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکاران ملت, اولاد غوث پاک, گلشن غوث پاک, بوڑھی پوکھر چھوٹی بستی, سرکار ملت کانفرنس. ہم لوگ تو نمازیں کم گناہ زیادہ کرتے ہیں. اب ذرا سوچئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا, سوکھا پڑ گیا, کھیت میں فصل لگی ہوئی ہے, آسمان سے ایک قطرہ پانی نہیں گر رہا. لوگ بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. نبی موسیٰ علیہ السلام, کھیت میں فصل لگا ہوا ہے, آسمان سے ایک قطرہ پانی نہیں گر رہا ہے, اگر فصل نہیں ہوگی قحط چھا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب آؤ, سب آؤ, اور سب مل کر ہم لوگ نماز پڑھیں گے اور اس رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے. انشاءاللہ رب سے کی ذات سے امید ہے بارش گرنے لگی. تمام امتی آ گئے. حضرت موسیٰ جیسے جیسے نماز پڑھا رہے ہیں ویسے ویسے دھوپ اور تیز ہوتی جا رہی ہے. نماز سے فارغ ہو گئے, دھوپ میں اور تیزی بڑھ گئی, دھوپ اور تیز ہو گیا, سورج میں شدت ہو گئی. نماز کے بعد رب نے کہا پروردگار عالم, میں تیری بارگاہ میں سجدہ کیا کہ آسمان نرم ہو, بادل چھا جائے اور بارش ہو جائے. مولا نماز پڑھنے کے بعد تو اور دھوپ تیز ہو گئی. تو رب نے کہا موسیٰ, تمہارے اس صف میں, تمہاری اس جماعت میں ایک گناہگار امتی تمہارا ہے, اس کی وجہ کر آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے. اگر وہ نکل جاتا ہے تمہاری جماعت سے, وہ نکل جاتا ہے تمہاری صف سے, بارش ہونی شروع ہو جائے گی. اب حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا, بھائی کون میرا امتی ہے یہاں سے وہاں تک, کون میرا ایک امتی ہے جو گناہگار ہے, اس کی وجہ کر آسمان سے بارش رکی ہوئی ہے, وہ سب سے نکل جاؤ, سب سے نکل جاؤ. اب ذرا بتائیے, 100 آدمی ہوں گے, 200 آدمی ہوں گے, اور 200 آدمی کے بیچ میں حضرت موسیٰ کر رہے کون میرا امتی ہے جو گناہگار ہے, جس کی وجہ کر آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہے. تو جو انسان گناہگار ہوگا وہ کتنا اپنے آپ کو ضلالت محسوس کرتا ہوگا کہ یہ 200 آدمی کے بیچ میں مجھے نکلنا پڑے گا. ہر آدمی یہ اعلان کر رہا بھائی جو گناہگار ہے وہ نکلے تاکہ بارش ہو, بارش ہو جائے گی تو قحط نہیں ہوگی. اور جو آدمی گناہگار تھا, حضرت موسیٰ کی اس بات کو سن کر اس کے زمین پر پیر تھر تھرانے لگا, کانپنے لگا, دل دھڑکنے لگا, جسم کا رواں کھڑا ہو گیا اور کانپنے لگا. اور وہ گناہگار زبان سے کچھ نہیں بول رہا ہے, دل کے اندر کہا پروردگار عالم رسوائی سے بچا لے, مولا ضلالت سے بچا لے, پروردگار عالم میں زبان بھی نہیں ہلا سکتا ہوں, اگر زبان ہلا دوں گا پکڑا جاؤں گا. مولا میں دل تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں. مولا میں ہی گناہگار ہوں جس کے وجہ کر آسمان سے بارش رکی ہوئی ہے. مولا میرے پیر کو دیکھ کانپ رہا ہے, میرے دل کو دیکھ دھڑک رہا ہے, میرے جسم کے روئے کو دیکھ وہ کھڑا ہے. مولا بچا لے رسوائی سے, توبہ کرتا ہوں مولا, دل توبہ کرتا ہوں, بچا لے بے عزتی سے. سوچو ذرا 200 آدمی کے بیچ سے نکلنے میں کتنی رسوائی انسان محسوس کر رہا ہے. 200 آدمی کے بیچ سے باہر آنے پر گناہگار کی شکل میں آپ جب سب سے باہر نکل رہے تو اس آدمی کو کتنی بے عزتی ہو رہی ہے. کل حشر کے میدان میں ہر نبی کا امتی ہوگا, ہر نبی کا امتی ہوگا, اور اس وقت ہمیں یہ کہا جائے گا کہ یہ گناہگار بندہ ہے, تو ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی, ہمیں کتنی شرم محسوس ہوگی کہ ہم کو میرے نبی نے کہا اشرف المخلوقات, میں تمام نبیوں کی امتی سے اشرف ہوں, اور آج میں گناہگار ہونے کی بنیاد پر لاکھوں لوگوں کے بیچ, کروڑوں لوگوں کے بیچ نکالا جا رہا ہوں. اس وقت کا ذرا غور کرو, اس وقت آپ کا منظر اور ہمارا منظر کیا ہوگا. یہاں 200 کے بیچ تو انسان کانپ رہا ہے,
اب وہ انسان گھبرا رہا ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، اچانک آسمان سے بارش ہونے لگی، طوفان بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار عالم، وہ گناہگار تو نکلا نہیں، وہ گناہگار تو سب سے نکلا نہیں، اب بارش شروع ہو گئی۔ تو رب نے کہا موسیٰ، اس نے توبہ کر لیا، اس نے توبہ کر لیا، اس کا پاؤں کانپ رہا تھا، اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی، اس کے جسم کا رواں کھڑا ہو گیا تھا، اور وہ زارو قطار دل کے اندر رو رہا تھا، اور وہ معافی مانگ رہا تھا، توبہ کر رہا تھا، بار بار اپنے گناہوں کا نادم ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو معاف کر دیا، معاف کر دیا تو بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار عالم، اس شخص کا نام بتا دے۔ مولا دیکھ لے سارے لوگ، وہ ہے کون شخص؟ دیکھو تمہارا رب کتنا مہربان ہے، کتنا غفور الرحیم رب ہے۔ حضرت موسیٰ کو رب جواب دیتا ہے کہ موسیٰ، جب وہ میرا بندہ گنہگار تھا تو میں نے تم لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کیا، آج تو وہ توبہ کر لیا، اب ہم اس کا نام تمہیں کیسے بتائیں؟ واہ واہ واہ، کس طرح سے میرے گناہوں کو میرا رب چھپا رہا ہے اور ہم کو ذلت و رسوائی ہونے سے مجھے بچا رہا ہے۔ لیکن ہم تو وہ ہیں کہ جب مصیبت میں پڑتے ہیں تو مسجد جاتے ہیں، جب ہماری ماں بیمار پڑ جاتی ہے تو پیر صاحب کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں، جب ہمارا باپ جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تب ہم خدا کو یاد کرتے ہیں، جب ہماری بیوی مرنے کے کنار پر پہنچ جاتی ہے تب ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم پیسے والے ہیں، بیٹا کا سنت کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تب ہزاروں روپے کا پڑاکا پھوڑتے ہیں۔ جب ہم ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ہماری صحت ٹھیک ہوتی ہے، بچہ ہمارا صحت مند ہوتا ہے، ماں باپ صحت مند ہوتے ہیں، بیوی صحت مند ہوتی ہے، اور اگر ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہزاروں روپیہ ہم ناجائز خرچ کر دیتے ہیں۔ اس وقت میرے دل میں خدا یاد نہیں آتا کہ پروردگار عالم کیوں نہ ہمیں دولت سے نوازا ہے اور ہم بیکار میں پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں کہ بیٹے کی سنت کر رہے ہیں، بیٹے کا عقیقہ کر رہے ہیں اور ڈی جے بجا کر ہزاروں روپے کا اگر آپ خرچ کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق آپ کام نہ کر کے گناہ والا کام کر رہے ہیں، یاد رکھو آپ کے رب کا فیصلہ بہت سخت ہوتا ہے۔ آپ اس دنیا میں اس دور میں آپ مالدار ضرور کہلا رہے ہو، رب نے آپ کو دولت ضرور دیا ہے، لیکن اگر اس دولت کا آپ نے غلط استعمال کیا تو آپ کی نسلیں سڑکوں پر بھیک مانگتی ہوئے نظر آئیں گی۔ وہ دولت منٹوں میں رب ختم کر دے گا اور آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے آپ کا میسر دنیا والوں کو دے دے گا، آپ کسی کی غلامی کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ لوگ مثال دیں گے کہ دیکھو یہ کروڑ پتی کا بیٹا ہے، اس کے گھر میں 20 نوکر کام کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باپ کے مرتے ہی یہ بچہ کسی کی غلامی کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رب نے دولت دیا، اس دولت کا بجا استعمال کیا، رب نے مرتے ہی دولت کو چھین لیا اور آپ کے امیر بچے کو کسی کا غلام بنا دیا۔ رب نے اگر آپ کو دولت دیا ہے، میرے دوستو، رب نے اگر آپ کو دولت دیا ہے، دولت کو رکھو، خوب رکھو۔ آپ کے نبی نے کہا کہ دولت دیا ہے تو خوب خرچ کرو، خوب خرچ کرو، اچھا کپڑا پہنو، اچھی گاڑی خریدو، اچھا مکان بناؤ۔ رب نے دیا ہے تو، لیکن رب نے دیا ہے تو شراب پینا شروع مت کر دو، رب نے دیا ہے تو دارو پینا شروع مت کر دو، رب نے دیا ہے تو گانجا پینا شروع مت کر دو، رب نے دیا ہے تو نشہ کا استعمال نہ کرو جس نشہ کو تمہارے نبی اور تمہارے نبی کے دین نے منع کیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگ یہ تقریر کرنے اور سننے اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے اندر سدھار ہو، کچھ تو ہم اپنے اندر سدھار پیدا کریں۔ کوئی گھر ایسا باقی نہیں جس گھر میں بیمار نہیں، کوئی گھر باقی نہیں جس گھر میں بیمار نہیں۔ آپ سوچو، اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہو تو یہ سوچو کہ یہ آپ کے گناہ کی سزا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کا بیمار باپ پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہو تو یہ مت سوچو کہ آپ کی ماں بیمار کیوں ہے، آپ جو وہ غلط کام کر رہے ہو اس کی سزا آپ کی ماں کو مل رہی ہے۔ آپ کی بیوی بیمار ہے، آپ سوچو کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں جس کی وجہ کر میری بیوی بیمار ہے۔ یہ نہ سوچو کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو سزا مجھے ملے گی، یہ تو رب کا فیصلہ ہے کہ غلط کون کرے گا سزا کی۔ یہ رب ایک میسج دیتا ہے، نصیحت کے طور پر اس طرح کے واقعات ہمارے اور آپ کے درمیان آتے ہیں تاکہ ہمارے اندر سدھار پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اصلاح ہو جائے، ہم مسجد کے نمازی بن جائیں اور ہم
محرم رمضان شریف کے روزے دار بن جائیں۔ شب برات کا مہینہ آ گیا، 3 تاریخ کو شب برات ہے۔ اگر آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پیار میں، محبت میں، شفقت میں، بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتی بیٹی ہے، جا کر بم پڑا کر لا کر دے رہے ہو تو آپ اپنے بچے کے نصیب کو بگاڑ رہے ہو۔ آپ اپنے بچے کے نصیب کو بگاڑ رہے ہو۔ مثال کے طور پر یہ سمجھو کہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، آپ بازار سے شراب لا کر اس کو پلا رہے ہیں، تھوڑا سا پلا رہے ہیں، ایک ایک گھونٹ، ایک ایک ڈھکن روز پلا رہے ہیں، تو اب تم خود دل سے سوچو کہ تم اس کی قسمت کو بگاڑ رہے ہو، اس کی زندگی سے کھلواڑ کر رہے ہو یا اس کو صحت یاب بنا رہے ہو۔ آپ اس کی زندگی کو بگاڑ رہے ہیں، لیکن آپ شراب نہیں پلا سکتے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ شراب حرام بھی ہے اور یہ نقصان دہ بھی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ محرم میں سڑکوں پر گلیوں پر بم پڑا کر چھوڑنا وہ شراب سے زیادہ نقصان دہ۔ مسجد میں جائیے، شب برات کی رات اس لیے نہیں ہے کہ موٹر سائیکل چلا کے بھدرک اور بھدرک چلے سے یہاں آ جائیے 100 کی سپیڈ میں چلا کے، نہیں، یہ شب برات کی رات بزرگوں نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ سال میں کچھ راتیں تم عبادت میں گزار دو، شاید تمہارا رب تم پر رحم کر کے انہی راتوں کے جاگنے کو، اسی راتوں کی عبادتوں کو قبول کر کے تم کو بھی اور تمہارے خاندان والوں کو جنتی بنا دے۔ چونکہ مجھے جانا ہے، زیادہ وقت آپ کا لیں گے نہیں، بارگاہ خداوندی بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی سب بندگی میں ثابت قدم رکھے اور ہر برے کام سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ نماز کے ضرور پابند بن جاؤ، نماز کے ضرور پابند بن جاؤ، نوجوانوں نماز کے پابند بن جاؤ، نمازی بن جاؤ گے، وہ عزت ملے گی جو تم چاہ بھی نہیں پا رہے تھے کہ ہم کو اتنی عزت ملے گی، وہ ہے نماز۔ آپ نمازی بن جائیے، قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن بھی پڑھنا سیکھ جائیے، اور جتنا قرآن پڑھیے اس کے ترجمے کو بھی پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی یہاں بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔